آپ نے دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں سنا ہی ہوگا، جن میں اہرام مصر، بابل کے معلق باغات، معبد آرتمیس، زیوس، موصلس اور روڈس کے مجسمے اور اسکندریہ کا روشن مینار یعنی لائٹ ہاؤس شامل ہے۔ یہ دراصل زمانہ قدیم کے 7 عظیم تعمیراتی شاہکار ہیں، جن میں سے صرف اہرام مصر اب تک قائم ہے، باقی سب مختلف حوادث کا شکار ہو کر ختم ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ ان میں سے زیادہ مشہور 5 چیزوں کا ہم یہاں ذکر کریں گے اور ان کا مختصر تعارف بھی شیئر کریں گے۔ یہ امریکی ریاست ایریزونا میں واقع وہاں کا نیشنل پارک ہے۔ یہ علاقہ 4926 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ زمین کی قدرتی خوبصورت کٹائی اور بے شمار ڈھلوانی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے دلکش منظر پیش کرنے والا یہ علاقہ ایریزونا کا در اعظم یعنی گرینڈ کینینز آف ایریزونا کہلاتا ہے۔ 1903 میں امریکی صدر روزویلٹ نے یہاں کا دورہ کیا اور اسے دنیا کا سب سے حیرت ناک منظر قرار دیتے ہوئے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ قرار دیا۔ یہ مٹی سے بنے ہوئے سپاہی، جرنیل، گھوڑے، تانگے اور اسلحے کا سامان چین کے شہر سیان میں دریافت ہوئے۔ 1974 میں جب گاؤں کے کسان پانی کے لیے زمین کی کھدائی کر رہے تھے تو انہیں زمین میں دفن اس آرمی کا سراغ ملا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ آرمی، جسے ٹیراکوٹا آرمی کا نام دیا گیا، 210 قبل مسیح میں چین کے پہلے بادشاہ قن شی ہوانگ کے حکم پر بنائی گئی تھی۔ اس فوج میں 8000 سپاہی، 130 تانگے اور 520 گھوڑے شامل ہیں۔ تقریباً 7 لاکھ کاریگروں نے کام کر کے اس فوج کو تیار کیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسے تیار کیوں کیا گیا تھا؟ اس کی وجہ بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قن شی ہوانگ موت سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے اس نے سینکڑوں آدمیوں کو آب حیات کی تلاش میں دنیا کے مختلف کونوں میں بھیجا تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہ سکے۔ ان لوگوں میں سے زیادہ تر تو واپس ہی نہ آ سکے، اور جو واپس آئے تو وہ بھی نامراد ہی واپس آئے۔ تو بادشاہ نے مرنے کے بعد اپنی حفاظت کے لیے یہ فوج تیار کروائی تھی، جو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے آس پاس کھڑی ہوئی تاکہ مرنے کے بعد اس کی حفاظت کر سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ مصنوعی دریا بھی بنائے گئے تھے، جن کے اوپر چھت اور چھت کے اندر سورج، چاند، ستارے بھی لگائے گئے تھے۔ وہاں کی باقیات سے ان چیزوں کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ انڈونیشیا میں واقع یہ ٹیمپل 9ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا، جو دنیا میں بدھ مت مذہب کا سب سے بڑا آستانہ ہے۔ اس میں دیواروں پر نقش و نگار والے پینلز کی تعداد 2672 اور بدھ کے مجسموں کی تعداد 504 ہے۔ یہ انڈونیشیا پر حکمرانی کرنے والے سیلنجرا خاندان کے دور میں بنایا گیا۔ بدھ مت کے عقیدے کے مطابق اس ٹیمپل کے بھی 3 لیول رکھے گئے۔ اس کی بناوٹ، کاریگری، نقش و نگاری کی بدولت اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ سری لنکا میں موجود یہ چٹان، جسے سری گیریا یا سنہا گیری کہا جاتا ہے، یعنی شیر کی چٹان، اس کی بلندی 660 فٹ ہے۔ یہ بادشاہ کشتیاپا نے 477 عیسوی میں اپنے محل کے لیے تیار کروایا تھا اور پھر اسے ہی اپنا دارالحکومت بھی بنایا۔ بادشاہ کی موت کے بعد یہ بدھ مت کا مرکز بن گیا، جو 14ویں صدی عیسوی تک اسی حالت میں برقرار رہا۔ قدیم زمانے کی بہترین رہائشی منصوبہ بندی کے ساتھ بنائی گئی اس تعمیر کو دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہر حسن ابدال سے شروع ہو کر قراقرم کے وسیع و عریض اور بلند و بالا پہاڑوں کے اوپر سے خنجراب پاس کے قریب 15466 فٹ کی بلندی سے گزرتی ہوئی اور 1300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے چین کے شہر کاشغر میں ختم ہونے والی یہ شاہراہ قراقرم کہلاتی ہے۔ یہ ناممکن نظر آنے والا منصوبہ 1959 میں شروع ہوا اور 20 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ منصوبے کے دوران 810 پاکستانی اور 200 سے زیادہ چینی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ 140 چینی گلگت کے قبرستان میں دفن ہے، جسے چینی قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ مشکل ترین حالات اور قراقرم کی برف پوش سخت پہاڑیوں کو چیر کر تیار کی جانے والی یہ شاہراہ دنیا کی بلند ترین سڑکوں میں سے ایک ہے، اور اسی مناسبت سے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ 2006 میں پاکستان اور چین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے اس شاہراہ کو 33 سے 98 فٹ تک وسیع کیا جائے گا۔
جس سے کہ اس کی کیپیسٹی میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔